حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر شیخ العالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر برصغیر میں چشتیہ سلسلے کے عظیم صوفی بزرگ ہیں۔ آپ کا مزار پاک وطن پاکستان میں ہے۔ عظیم صوفی بزرگ اور شاعر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا اصل نام مسعود اور لقب فرید الدین تھا۔ آپ کی ولادت 1173 بمطابق 599 میں ہوئی اور وصال 1256 بمطابق 666 میں ہوا۔ آپ کا خاندانی نام فرید الدین مسعود ہے اور والدہ کا نام کرسم خاتون اور والد محترم قاضی جلال الدین ہیں۔ بابا فرید 5 سال کی عمر میں ہی یتیم ہو گئے تھے۔ آپ بغیر کسی شک و شبہ کے پنجابی ادب کے پہلے اور پنجابی شاعری کی بنیاد مانے جاتے ہیں۔ آپ کا شمار برصغیر کے مشہور بزرگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کی شمع جلائی اور صرف ایک اللہ کی دنیا کو پہچان کروائی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد کابل کے فرخ شاہ کی اولاد میں سے تھے۔ کہتے ہیں کہ بابا فرید کے والد شیخ شعیب سلطان محمود غزنوی کے بانجے تھے جو شہاب الدین غوری کے زمانے میں ملتان کے قصبہ کوتوال میں آ کر آباد ہوئے۔ بعض روایات کے مطابق ان کے دادا ہجرت کر کے لاہور آئے اور اس کے بعد کچھ وقت قصور میں گزارا۔ کچھ روایات کے مطابق آپ کا سلسلہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ جا ملتا ہے اور عزیز الدین اور نجیب الدین آپ کے 2 بھائی تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کرسم خاتون نے پہلی بار بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو نماز پڑھنے کی تلقین کی تو کچھ اس طرح سے سمجھایا کہ جب چھوٹے بچے اللہ تعالیٰ کی نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں شکر کا انعام دیتے ہیں اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو دوسرے بڑے اور مزید انعامات دیے جاتے ہیں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھتے تو کرسم خاتون چپکے سے ان کے مصلی کے نیچے شکر کی پوڑیاں رکھ دیا کرتی تھی اور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ وہ شکر کی پوڑیاں انعام میں پا کر بہت خوش ہوتے تھے۔ یہ سلسلہ کافی عرصہ تک چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کرسم خاتون شکر کی پوڑیاں رکھنا بھول گئی تو اگلے دن اضطراب سے پوچھا کہ اے فرید الدین مسعود، کیا آپ کو کل شکر کی پوڑیاں مل گئی تھیں؟ تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ہاں میں جواب دیا۔ تو کرسم خاتون نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ ان کی اللہ تعالیٰ نے لاج رکھ لی اور اس بات پر خوشی بھی ہوئی کہ اللہ عز و جل کی طرف سے انعام دیا گیا۔ تب انہوں نے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اے فرید الدین مسعود، آپ تو واقعی گنج شکر ہیں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شاعر تھے۔ ان کی شاعری میں فارسی عربی کے الفاظ ملتے ہیں۔ وہ پنجابی شاعری کے پہلے شاعر تھے۔ حضرت فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں قوالی کا بڑا رواج تھا، لیکن آپ کے شاگرد حضرت نظام الدین اولیاء دلی کے ہاں اس چیز کی ممانعت تھی اور اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے کافی مشکلات میں وقت گزارا۔ اس مشکلات کے باوجود بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کو ذاتیات سے بالاتر ہو کر عوام کے دکھوں کے حوالے سے دیکھا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر جس کا اردو میں یہ کہا جاتا ہے کہ میں سمجھا تھا کہ دکھ صرف مجھے ہی ہے لیکن دکھ تو سارے جہاں کو ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی عوام کے ساتھ ذاتی اور نظریاتی دونوں ہی اعتبار سے محبت اور پیار تھا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ 5 محرم الحرام 1265 سنہ عیسوی بمطابق 666 میں 92 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ ان کا مزار شہنشاہ محمد بن تغلق نے تعمیر کروایا جو آپ کے مرید تھے۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سخت بے چینی اور تکلیف میں وقت گزارا مگر تمام نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی اور تمام وظائف بھی پورے کیے۔ پھر عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا بدر الدین اسحاق سے پوچھا کہ میں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے؟ مولانا بدر الدین اسحاق نے جواب دیا، حضور عشاء کی نماز وتر کے ساتھ ادا کر چکے ہیں آپ۔ اس کے بعد آپ پھر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو فرمایا میں دوسری مرتبہ نماز ادا کروں گا، خدا جانے پھر یہ موقع مجھے دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ مولانا بدر الدین اسحاق کہتے ہیں کہ اس رات آپ نے 3 مرتبہ عشاء کی نماز ادا کی، پھر آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، وضو کیا اور پھر سجدے میں چلے گئے اور سجدے میں آہستہ آہستہ یا حی یا قیوم پڑھتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان کرام، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ہے HA وائس پروڈکشن، سے سبسکرائب کیجیے۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان حافظ محمد عاقب گنگولوی کو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔